السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن کریم کو جیسے پڑھنا باعث ثواب ہے، ویسے ہی اس کی تلاوت کو سننا بھی باعث اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی ایسی احادیث مروی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کرام کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ تم مجھے تلاوت کر کے قرآن کریم سناؤ۔ ایسی ایک حدیث صحیح بخاری میں 5050 نمبر پر موجود ہے، اور یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ عبداللہ اقرأ علیہ، آج مجھے قرآن کریم پڑھ کر سنائیں۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ علیہ کا انزل، حالانکہ آپ پر یہ نازل کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی عبداللہ، آپ مجھے پڑھ کے سنائیں۔ تو کہنے لگے میں نے سورہ نساء کی شروع سے پڑھنا شروع کیا، اور جب میں سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں پہنچا نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب میں اس آیت پہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمانے لگے، حسبک الآن، عبداللہ بس کریں۔ تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے قرآن کریم ہم تلاوت کرتے ہیں، ویسے ہی اگر کبھی تلاوت کرنے کا دل نہیں کر رہا، یا ہم جو ہے وہ تلاوت نہیں کر پا رہے، تو اس کی تلاوت کو چلا لیں، اور آڈیو چلا لیں، ویڈیو چلا لیں، یا کسی شخص کو کہہ دیں، کسی اچھے قاری صاحب کو کہہ دیں، کسی بچے کو کہہ دیں کہ بیٹا آج کوئی سورت سنا دو۔ تو یہ بھی کرنا باعث ثواب ہے، اور اس سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس حدیث سے جو مسئلے پتہ چلتے ہیں، ایک مسئلہ تو اس میں یہ ہے کہ کسی دوسرے کو کہنا کہ بھئی تم مجھے سنا دو، اور وہ حافظ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا اس میں یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم کی جس طریقے سے تلاوت کا اجر ہے، ویسے سننے کا بھی اجر ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے ہوئے یا قرآن کریم پڑھتے ہوئے اگر بندے کے آنسو آ جائے، اور غور و فکر کرنا قرآن کریم میں، اور اس کی تلاوت کو سنتے ہوئے اگر بندہ رو پڑے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور یہ نیچرل اور فطری ہے کہ انسان کی آنکھوں سے قرآن کریم پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ضرورت کے وقت قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہے اور ہمیں کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو ہم اس کو درمیان میں روک بھی سکتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 41 آیتیں جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کر لی، تو 41ویں آیت پر ان کو روک دیا کہ یہاں پر آپ جو ہے وہ رک جائیں، تو تلاوت کو درمیان میں روکا بھی جا سکتا ہے اگر کوئی ضرورت ہو۔ تو اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور قرآن کریم جو ہے وہ پڑھیں بھی، اور اس کو جو ہے وہ سنیں بھی جب ٹائم ملتا ہے، اپنے آفس میں، اپنے کہیں بھی جو ہے نا، وہ ہم لوگ سارا دن جو ہے میوزک سننے میں لگا دیتے ہیں، اور سارا دن جو ہے وہ ایسی چیزیں فضولیات سننے میں لگا دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی اچھی اچھی تلاوتیں جو ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں، اور اپنے جو ہے نا لیپ ٹاپ، موبائل کے اندر، اور ان کو اس ٹائم میں جب جو ہے نا وہ ہمارا دل کر رہا ہو کوئی چیز سننے کا، تو قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔